گئی ہے تو یہ کچھ بھی بکتے ہیں. چلیے اب اس کو سن لیجئے ایک بار، اب پھر اس کا میں پورا مکمل جواب دوں گا. تم بھی یہودیوں کے بھائی تھے، اس لیے یہودیوں کو دے دیا فلسطین. کیوں نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت مسلمانوں کی حفاظت کی تم نے؟ کیوں نہیں گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت کی؟ کیوں مصر تھر تھرا رہا ہے؟ تم جیسے اتنے بڑے بڑے مہابلی طاقتور موجود ہو اور مصر کی پہاڑیاں یہود 67 یا کون سے سن میں غصب کر لے اور لے کے چلا جائے. پورے عرب کو ناکوں چنے چبوایا ہے تھوڑے سے اسرائیل نے، یہودیوں نے، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں. کیوں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مہابلی قبروں کے اندر جن کے مرنے کے بعد بھی ڈنگ کے بچتے ہیں، بتاؤ یہ کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ رسی چلی جائے، رسی چلی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں سے تانا بانا ہے، رشتہ ہے، جبھی یہ حضرت کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموشی ہے. شاید یہی بات ہو، ہماری یہی باتیں تیر کی طرح چبھتی ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. سنو، نہیں تیر کی طرح ہم کو نہیں چھپتے، ہم کو پتا ہے جاہل ہے، جہالت بک رہا ہے. ہمیں نہیں چھپتی، ہم کو تاریخ معلوم ہے. فلسطین چلا گیا، بابا اتنے بڑے بڑے مہابلی بیٹھے، وہ کیوں نہیں روک رہے؟ وہ افغانستان، گولان کی پہاڑیاں اور یہ اور وہ سب چلے گئے. اللہ، اور تو یہ اللہ کیوں نہیں روک رہا؟ اب آئیے ذرا تاریخ کا میں کچھ پہلو بتاؤں، بس یہاں پہ پھر ختم کروں گا. 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی. تو شہادت حسین کے بعد کیا ہوا؟ یزید نے مکہ پر حملہ کیا. یزید نے مکے پہ حملہ کیا، اور جب مکے پہ حملہ کیا تو زبیر، عبداللہ ابن زبیر اس کے مقابلے کے لیے آئے یزیدی فوج کے، مگر اس فوج کے سامنے نہیں ٹکے کیونکہ یزید کی فوج بہت زیادہ تھی تعداد میں. مجبور ہو کے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول ہے، سرکار کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں، مدینے میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے ہجرت کے بعد، اتنے عظیم صحابی، مجبور ہو کے ان کو خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو چھپانا پڑا. خانہ کعبہ کے اندر یہ سب داخل ہو گئے، دروازے بند کر دیے. یزیدیوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں چلے گئے تو حضرت زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر نے سوچا کہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے، حرم کا احترام کریں گے. مگر وہ تو یزید ان کے باپ تھا نا، وہ غیر مقلدین کا، وہ کہاں حرم کی حرمت کو دیکھتا. نتیجہ یہ ہوا کہ حرم کے باہر سے آگ کے گولے برسائے گئے حرم کے اندر، اور غلاف کعبہ جل گیا. حجر اسود پر جب پتھر مارے گئے، منجنک ایک مشین ہوتی ہے جس سے پتھر برسائے جاتے ہیں تیزی کے ساتھ، جب وہ پتھر برسائے گئے حجر اسود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، حجر اسود ٹوٹ گیا. اور خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو دمبا ذبح ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے جو ذبح کیا تھا، حضرت اسماعیل کو جب ذبح کا ارادہ فرمایا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، اس کے سنگ بطور تبرک خانے کی کعبہ کی چھت پر رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ سے لے کر عبداللہ ابن زبیر تک وہ محفوظ تھے تبرکن. اس آگ کے اندر وہ سنگ بھی جل کر راکھ ہو گئے. پھر یہ داخل ہوئی فوج یزید کی دروازے توڑ کر حرم میں، اور عین حرم میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا. سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا وہاں پر. جب مکہ انہوں نے فتح کیا تو اس کے بعد یہ مدینے پہ حملہ کیا. انہوں نے مدینے پہ حملہ کر کے کیا کیا؟ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. انہوں نے منبر رسول پر گھوڑوں نے پاخانہ اور پیشاب کیا، اور 3 دن یزید کے خبیث لشکر نے اعلان کیا، ان کے سرداروں نے، مدینے میں جو جوان عورت تمہارے ہاتھ لگتی ہے پکڑو، جو چاہے اس کے ساتھ کر لو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب، علامہ امام سمہودی الوفا والوفا، خود ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور اس کے علاوہ تاریخ طبری میں امام ابن جریر نے، ابن اسیر میں، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے، یہ متعدد مورخین، محدثین اور علماء نے لکھا کہ 40 دن اتنا قتل عام ہوا مدینے میں کہ مدینے کی نالیوں میں خون کے سوا کچھ نہیں بہتا تھا. 40 دن مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی، اور تقریباً 7,000 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. کتنے ہزار؟ 7,000. یہ تو ایک عام تعداد بتائی گئی ہے. پھر یہی نہیں، عبداللہ ابن مسیب تابعی ہے، سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ 91 حدیث نمبر 94. امام دارمی المقدمہ کے اندر فرماتے ہیں، حضرت سعید بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسیب ایک مجنون صاحب تابعی تھے،
دیوانے تھے, بال بکھرے ہوئے, کپڑے پھٹے پرانے جیسے مجذوب ہوتے ہیں, دیوانے پن میں گھومتے تھے اور مسجد نبوی کے روزے پر یہ پڑے رہتے تھے اور روتے تھے. کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, کوئی مسجد میں آتا نہیں تھا. رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے پاخانہ پیشاب لید کر رہے ہیں, یعنی مسجد نبوی کو انہوں نے اپنے جانور باندھنے کا باڑا بنا دیا. ممبر رسول پر پیشاب کرتے تھے جانور, پوری مسجد گرد آلود اور گندی اور تعفن سے بھری ہوئی. عبداللہ ابن مسیب کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی, یہ سنن دارمی کی حدیث جو امام دارمی نے لکھی, اور امام دارمی امام بخاری, امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہیں. ان سے پڑھا امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد نے. امام دارمی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسیب فرماتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی, 5 وقت کی اذان اور اقامت میں قبر رسول سے سنا کرتا تھا اور میں نماز پڑھتا تھا پھر سرکار کی اقتداء میں. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوئے نا 1 سال کے بعد ناجائز, جو یزید کے خبیث لشکر نے جو بدکاری کی, وہ ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوئے. پورے مدینے میں کوہرام کیا ان لوگوں نے, اب مدینے کو تہو بالا کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں معراج ربانی سے, کیا اس وقت اللہ بھی بے بس ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کی حفاظت نہ کر سکا, اپنے حرم کی حفاظت نہ کر سکا, اپنے نبی کی مسجد کی حفاظت نہ کر سکا؟ کیا اللہ اس وقت مجبور تھا معاذ اللہ؟ چلیے اور آگے بڑھے, تاریخ سنیں. 1320 ہجری, 320 ہجری معاف کرنا, 320 ہجری عباسی خلیفہ مقتدر باللہ, اس کا دور خلافت. اس کے زمانے میں ایک بدبخت مرتد ہو گیا, مسلمان تھا, اسلام سے پھرا, دنیا کی لالچ میں بغاوت کیا خلافت عباسیہ کے اندر. اس کا نام تھا ابو طاہر قرماتی. اس نے کیا کیا, مکے پہ قبضہ کیا, اس نے بغاوت کی, قبضہ کیا. عین حج کے موقع پر حملہ کیا اس نے, جب حج ہو رہا تھا. حجاج اکرام احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حج کی ایام میں یہ کعبے میں داخل ہوا, اور داخل ہونے کے بعد کئی ہزار حاجیوں کو احرام کی حالت میں حرم کے اندر اس نے قتل کر دیا. ہزاروں کا خون حرم کے اندر بہ رہا. وہ حاجی بیچارے ایک تو احرام کی حالت میں, دوسرا ہتھیار نہیں, کیا مقابلہ کرے فوجوں کا. ہزاروں کی تعداد میں حرم میں مارے گئے یہ ابو طاہر مرتد کے ہاتھوں. اور پھر اس نے جب مکہ فتح کیا تو اس کی راجدھانی مکہ نہیں تھی, عرب نہیں تھی, اس کی راجدھانی کیا تھی, حجر اسود اس نے اکھاڑا خانے کعبہ سے, اور پورا حجر اسود اکھاڑ کے یہ اپنے دارالخلفہ حجر لے کے چلا گیا. 11 سال حجر اسود اس کے پاس رہا. 11 سال تک حجر اسود ہی نہیں ہے خانہ کعبہ میں, صرف ایک سوراخ تھا وہاں پر. کیا ان کی بولی میں یہ کہا جائے گا, ان نابکاروں کی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت نہ کر سکا؟ اس کا طواف کرنے والے اس کے بندوں کی بھی, اپنے بندوں کی بھی حفاظت نہ کر سکا؟ حتیٰ تو یہ کہ جنتی پتھر حجر اسود جو جنت سے اس نے بھیجا تھا, وہ پتھر جس کو انبیاء کرام چومتے تھے, رسول اللہ نے بھی جس کے بوسے لیے, جو حرم کی اور مکے کی اور کعبے کی شان تھا, وہ پتھر 11 سال اس نابکار مرتد کے پاس, اس کے دارالخلفہ میں. کیا اللہ قادر نہیں تھا, اللہ طاقتور نہیں تھا کہ اپنے حجر اسود کی حفاظت کرتا؟ کیا معراج ربانی کی بولی میں بولا جائے کہ اللہ بھی معاذ اللہ ان مرتدوں کا دوست بن گیا تھا, دوستی ہو گئی تھی اس سے؟ استغفر اللہ ربی, میں ان کا الزامی جواب دے رہا ہوں, ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہرگز معاذ اللہ. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, حکمتیں ہیں اس کی. اگر ہم پہ تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. اور یہی نہیں, پھر 340 ہجری کے اندر 11 سال کے بعد, 11 بھی نہیں بھائی, 320 میں اس نے حجر اسود لے گیا. اور 340 ہجری کے اندر یعنی 20 سال کے بعد, میں نے 11 بولا, میں رجوع کر رہا ہوں, 20 سال اس کے پاس رہا. عباسی خلا متی نے حجر پر حملہ کیا, اس کو قتل کیا ابو طاہر مرتد کو, اور حجر اسود چھین کر لا کر دوبارہ خانہ کعبہ میں لگایا. اب آپ کہیں گے حجر اسود تو آ گیا, میں کہوں گا اللہ تو نہیں لایا, لایا بھی تو متی نے, اللہ تو مجبور تھا, تو متی زیادہ گریٹ ہو گیا معاذ اللہ, استغفر اللہ. حکمت ہے بھائی اس کی. اور اگر پڑھنا ہے حجت اللہ علی العالمین حضرت علامہ امام اسماعیل نبہانی رضی اللہ عنہ, جو اپنے صدی کے مجدد ہے, حجت اللہ علی العالمین, بڑی تفصیلات اس پہ لکھی ہے انہوں نے. 654 ہجری میں شیعوں کا قبضہ ہوا حرم میں, 654 میں.
30 साल इनकी हुकूमत रही वहां पर, बल्कि उससे भी ज्यादा। और शिया हुकूमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के रोजे पे जाने नहीं दिया जाता था, हजरत उमर के रोजे पे सलाम नहीं कर सकते थे आप। वहां का जो वो सिपाही होता था, देखता था कि अबू बकर की कब्र को सलाम कर रहा है तो डंडे मारते थे। ये सब जुल्म सितम होते रहे। शियाओं की भी हुकूमत, तुम्हारे नजदीक तो शिया भी इस्लाम पर नहीं है, तो फिर क्या अल्लाह बेबस हो गया था कि हुकूमत इनकी थी और अल्लाह देख रहा था? उन्हीं के दौर में उसके बाद 654 हिजरी के बाद अब मोतसिम बिल्ला, इसका दौरे खिलाफत आया, इसने शियाओं से हुकूमत छीनी। इसी के दौरे खिलाफत में मस्जिद नबी में आग लगी और पूरी मस्जिद नबी जलकर राख हो गई। गिलाफ जले, उसके मिंबर जले, सब जलकर राख हो गए। कहिए यहां अल्लाह अपने मस्जिद नबी की भी हिफाजत नहीं कर सका? 569 हिजरी खलीफा अल मुस्तदा बेअमरिल्लाह के जमाने में कहत पड़ा काबे के अंदर। पूरे काबे और मक्के में इतना सख्त कहत, इतना सख्त कहत, 2 सेर गंदुम उस जमाने में 2 दिरहम में बिकते थे। यानी आज के हिसाब से अगर उसको कहा जाए तो यह कहा जाए कि समझ लीजिए 2 किलो गेहूं समझ लीजिए 2000 रुपए किलो में, 2000 रुपए किलो में। एक सेर गेहूं जो 1000 रुपए किलो। सैकड़ों लोग मर गए उस वक्त। यह हाल हुआ, उलमा और मौरखीन लिखते हैं इतना शदीद कहत था उसके जमाने में कि जानवरों के चमड़े तक लोगों ने खाए, अहले हरम ने, चमड़े तक। और एक वक्त यह आया कि साहब चमड़े भी खाना दुबर हो गया, बीमारी और वबा फैल गई, लोग मरने लगे, हजारों की तादाद में लोग मरे। आखिर में ये काबे में दाखिल होकर रोए, गिड़गिड़ाए, दुआएं की, तो कई साल के बाद फिर इनको बारिश मिली है। तो अब क्या अल्लाह ताला ने अपने मक्के में जो कहत नाजिल किया, तो अल्लाह ने अपने बंदों की हिफाजत क्यों नहीं की? अच्छा चलिए, गोलान की पहाड़ियों पे यहूदियों का कब्जा हो गया, इनको बड़ा दर्द है, ये बड़े हमदर्द इस्लाम के। अरे बाबरी मस्जिद पे किसी और का कब्जा है, अल्लाह ने अपनी मस्जिद को क्यों नहीं बचाया? अगर यही कहा जाए तो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बैतुल मुकद्दस पे यहूदियों का कब्जा, तो अल्लाह बैतुल मुकद्दस की भी हिफाजत नहीं कर सकता? और अभी जर्जिश कह रहा था कि बगदादी बाबा की कब्रों पर जब मिसाइल गिरते हैं तो हिंदुस्तान के सुन्नियों को, वो तो सुन्नी नहीं कह रहा था, हिंदुस्तान के बाबा के मानने वालों को एहतजाजी जुलूस निकालने पड़ते हैं कि बाबा की कब्रों पे बम ना गिराओ, बाबा की कब्रों को ना मढ़ाओ, बाबा की कब्र को तौहीन ना करो, इन्हें जुलूस निकालने पड़ते हैं। बाबा अपनी कब्र की हिफाजत नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना के क्यों रखा है आपने? खत्म कीजिए, अल्लाह खुद देख लेगा। बैतुल मुकद्दस की लिए जंग क्यों लड़ी जा रही है? छोड़ दीजिए उसको, अल्लाह देखेगा। तो अपने गिरेबान में भी तो झांके देखते हो। अच्छा चलो, बाबा तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, इन्हीं का कॉल है ना बाबा, बस यहां खत्म कर रहा हूं, बाबा मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तुम तो कहते हो भाई बेबस है। तब जो चले गए वो तो बेबस है, जो चले गए उनसे शिकायत है, जो जिंदा है वो क्या कर रहे हैं?